बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल से पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल है। कल सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया मौलाना फजलुर रहमान ने और सवालात बड़े चुभते हुए थे, बड़े मज़े के थे कि जी कि आप एक तरफ कहते हैं, आपकी करारदाद में लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको महदूद करना चाहते हैं, उनके आईनी किरदार तक। तो लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई आए और आके उसको गिराए, उसको हटाए। तो ये क्या बात हुई? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो एक पन्ना जो कानूनी रास्ता है और जो सियासी रास्ता है, जो दस्तूरी रास्ता है, वो इस कब्ज़े को ख़त्म करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो फिर सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि ऐसे मामलों में तो बात करनी पड़ती है। आप तो कहते हैं कि हमने इमरान खान से बात नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि जी कि हम तो उसको हुक्मरान ही नहीं मानते, वो हुक्मरान है ही नहीं, वो तो कब्ज़ा ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं है? उन्होंने कहा बस नहीं है। तो अच्छा, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वही बात। तो उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझे कि संजीदगी का मुजाहरा करे कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इससे पहले वो पिछली थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएं तो उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान हर लिहाज से, दिफाई लिहाज से, पाकिस्तान सफारती लिहाज से हर जगह पे कमज़ोर हुआ है। तो कोई गलती हुई है, अब जो इससे ये गलती हुई है, जो इसका ज़िम्मेदार है वो इसको समझे अपनी गलती को, तो फिर मामला ठीक हो सकते हैं। आगे चल के यही वाली बात हुई, तो वो मैंने आपको ये वाली बात बता दी कि वो कहते हैं कि जी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अगर संजीदगी से और मसले को हल करना चाहती है, गलती ठीक करना चाहती है, तो फिर उससे बात हो सकती है, लेकिन खुला बात होगी, ऐलान बात होगी। ये उनका मौक़िफ़ था। फिर उनसे कहा गया कि जी कि आपके कोई राब्ते रुब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? उन्होंने कहा नहीं, हमारे नहीं। उन्होंने कहा आपने के नहीं होंगे तो वो आसिफ जरदारी साहब के होंगे, उनके केसेस वगैरह खत्म हुए। एक तो आसिफ जरदारी की सलीम साफ़ी बड़ी तकलीफ़ है। बहरहाल चलें, वो उसके पीछे पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। साफ़ी साहब जो हैं वो बहरहाल छोड़ें, क्या बात करनी। कहते हैं क्या गई बात पे हुज्जत करना, ये प्रवीण शाकर कह के गई थी। तो ये जो गई बातें हैं, लेकिन उन अंदरों नहीं कर रही हैं गई बातें। हमारे जो सहाफ़ी हैं जिनकी एफिलेशंस बहरहाल कोई ना कोई अंदर जमात वड़ के बैठी होंगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल चले, ये उनका काम है, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनसे उनकी सहाफ़त को भी पसंद करते हैं। बहरहाल वो जरदारी साहब का उन्होंने कहा कि जी कि उनके साथ तो उनके राब्ते हैं, होंगे, और मेरा भी ख्याल है कि हैं, लेकिन क्या ये बुरी बात है? इस पे एक अलग से बात हो सकती है कि आपने अगर तो दीवार के साथ टकरें मारनी है तो फिर तो ठीक है, वरना अगर आपने कोई रास्ता निकालना तो फिर जो जिनके पास इख्तियार है आपने उन्हीं के साथ जाके बात करनी होती है। तो बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो आपको बात जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल ये वाली बात कही, और उसके जवाब में फिर DGISPR ने एक बात कही। DGISPR को समा टीवी ने फ़ोन किया था, जो सदपारा साहब हैं हमारे, आप हीरो कह लें, मतलब ये कि वो कोहे पैमा हैं, वो इस वक्त लापता हैं, K2 सर कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग उनके मिल गए, उनका बेटा भी मिल गया, लेकिन वो अभी तक उनके लिए उनके सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इसकी अपडेट के लिए, और ये ज़ाहिर है कि वो मुश्किल इलाका है, उसमें फ़ौज ही ऑपरेट कर सकती है, तो वो रेस्क्यू का काम कर सकती है, तो वो कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने समा टीवी वालों ने उनसे रब्ता किया, लेकिन साफ़ी होता है। उन्होंने कह दिया कि जी एक और बात आपसे पूछनी है, कि इसी तनाजुर में बात हुई कि जी के क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू चल चुका था कि वो PDM वाले को सुना है कि वो कोई आपके साथ राब्ते में है। तो उन्होंने फिर बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, और हमारा कोई बैकडोर मामला हम नहीं किसी से चला रहे, और बग़ैर तहकीक के भी कोई बात ना की जाए, और हमारा सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये पहले भी कई दफ़ा ये वाली बात हो चुकी है। और जो फ़ौज और एजेंसियां हैं वो अंदरूनी और बैरूनी, उनके पास वैसे बड़ा काम है, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं, ख़तरात से निपटने में मसरूफ़ हैं, और फ़ौज के पास सियासत के लिए कोई टाइम नहीं है, ये उनका कहना है। और ऐसी क्यासराइयाँ बंद होनी चाहिए, बग़ैर तहकीक के बात करना मुनासिब नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत हैं तो वो दिखाएं कि कौन किसको कॉल कर रहा है और किस से बात कर रहा है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। वो कह रहे हैं हमारे लिए सिक्योरिटी ही हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिक्योरिटी है पाकिस्तान की।
اب یہ مولانا فضل الرحمان کو مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کوئی اور ہو، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کہی اور اس کا جواب آ گیا. انہوں نے ایک اور بڑی بات کی تھی، بڑی معنی خیز. انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ ملاقاتوں کو خفیہ رکھنا ویسے بھی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. میں اشارہ کیا، یہ ان کا مسئلہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آ کے ہمارے پاس بیٹھتا ہے، ہم سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ ذرا صیغہ راز میں رکھا جائے، اس بات چیت کو پردے میں رکھا جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ شرعی بھی طور پہ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہم تو لحاظ رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے ہوئے، وہ کرتے ہیں بعض اوقات. انہوں نے کہا بعض دفعہ یہ رابطے ہوئے ہیں. اس کا اظہار جو ہے وہ مریم نواز کر چکی ہیں BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ جو انہوں نے گلگت الیکشن کی کمپین کے دوران دیا تھا، پھر وہیں پہ تقریر کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے، اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے لاہور میں بھی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا میں فون کرنا بند کر دیں. تو مطلب یہ کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل قیادت ہے، یہ اس کا کلیم ہے کہ جناب کہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. مریم نے کہا تھا کہ ڈائریکٹلی مجھ سے تو نہیں، لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. یہ ٹیلنگز نے جب یہ پہلی ہوئی تھی غالباً 20 ستمبر کو ہوئی تھی جو پہلی APC، اس کے بعد پہلا جو رابطہ ہوا تھا وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہوا تھا. اور وہ میں نے میرے مطلب یہ بات ٹیلنگز آپ کو بتا چکا ہے. تو بہرحال پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے کہ رابطے تو ہوتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے رابطے ہوئے تھے جب وہ اقتدار میں تھے، اور جو NRO احمد نسین ہوا میں تو نہیں ہوا تھا نا، NRO بینظیر بھٹو کے ساتھ معاملہ طے پائے تھے. اور پھر اس کے علاوہ جو جنرل پرویز مشرف نے بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے نون لیگ والوں نے رابطہ کیا تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ وہ انگلینڈ جب گئے تھے تو کوئی رابطہ ہوا تھا. اور پھر یہ کہ نواز شریف کا ملک سے باہر چلے جانا پچھلی دفعہ، اس دفعہ بھی، تو یہ برکتیں تو ہوتی ہیں. یعنی وہ جو چیزیں سامنے نہیں ہوتی وہ پس پردہ ہوتی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے. تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ابھی تو کوئی فی الوقت کوئی خفیہ رابطہ نہیں چل رہا، نہ کوئی رابطہ ہے، اگر ہوگا تو کھلم کھلا ہوگا. تو اب بڑی ٹرکی سچویشن ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب یہ کہ عمران خان سے تم نے بات نہیں کرنی، تو پھر کس سے بات کرنی ہے؟ وہ سلیم صافی صاحب پوچھ رہے تھے. ہاں جی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اگر وہ چاہیں گے، تو اگر وہ سنجیدگی دکھائیں گے تو مطلب یہ کہ یہ بھی پھر بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف وہی سلیم صاحب والی بات کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کا کردار نہیں ڈھونڈ رہے، ہم تو اپنا راستہ بنا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، اور جو پولیٹیکل اور جو سیاسی ایک حد بندی ہے اس کے اندر رہ کے یہ کام ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہر طرف سے. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میجر جنرل DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب کے ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ سب کی طرف سے ہی ہوگا. امید تو یہی ہے کہ وہ پھر کسی کو نہیں روک رہے ہوں گے. جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 26 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی، 24 کو یا 26 کو، ایگزیکٹ میں ڈیٹ آگے پیچھے ہوگی، وہ آپ سے ٹیلنگز کے اسی فورم پر آپ کو بتا دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ جناب کہ یا تو آپ پولیٹیکلی معاملات پاکستان کے ٹھیک کر لیں، ایک جس کو آپ کہتے ہیں اعتدال پہ لے آئیں، اور جو پولیٹیکل ہارمنی ہے اور فہم و تفہیم اور سیاسی استحکام جو ہے وہ لے کے آئیں ملک کے اندر، کیونکہ پاکستان کو باہر سے چیلنجز ہیں. اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر سانو معاف رکھو پائیں. یہ جو نواز شریف بار بار ہمارا نام لیتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹتے ہیں سارے مل کے PDM والے، تو ان کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور کل کلاں کو اگر کوئی پاکستان کی سلامتی کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس طرح کا ماحول ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا ماحول ہو کہ پاکستان کی فوج ایک طرف کھڑی ہو، ایک پارٹی ادھر ایک پارٹی ادھر، اور ملک کا جو کہہ لیں کہ قوم تقسیم ہو جائے دفاع کے معاملے کے اوپر بھی. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، وہ جو منترا ہے ان کا. تو پھر اس پر ان کو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائین، پھر ساڈا جو ہے نا یہ مطلب ہم نے ایک ڈسٹنس شو کرنا ہے. یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے ہم نے اس میں ایک کلیئر کٹ میسج دینا ہے
کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالفاظ دیگر نہ ہم کسی کو روک رہے ہیں آپ کو الیکشن جتوانے کے لیے، نہ کسی کو بھیج رہے ہیں کہیں پہ آپ کو الیکشن ہروانے کے لیے. آپ جانیں آپ کا کام جانیں، اپوزیشن جانے تو سینٹ جانے تو سینٹ دا الیکشن جانے، یہ ان کا خیال تھا. تو ایک اس کی کانوٹیشن یہ بھی ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کوئی پولیٹیکل معاملات ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے کہا، تو انہوں نے کہا پائنے سے نہیں کر رہے اور نہ ہم کر رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں. اب اس طرح کی ملاقاتوں کے ثبوت پتہ نہیں اللہ جانے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. پاکستان کی حدود کے اندر تو میرا خیال ذرا مشکل ہوتے ہوں گے، باہر ہو جاتے ہیں. باہر جو ملاقاتیں اگر کوئی نواز شریف کے ساتھ جا کے ملا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پرائیویٹلی ملے ہوں گے لوگ. جو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ 2 پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں میں انتہائی اہم ذمہ داریوں پر رہنے والے 2 افراد جو ہیں وہ گاہے گاہے ملتے رہے نواز شریف کے ساتھ لنڈن میں. تو وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی MI6 اور کسی نہ کسی ایجنسی نے ریکارڈ کیا ہو، لیکن پاکستان کے اندر تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی فون بھی آتا ہے تو اس پہ بھی کوئی نمبر نہیں آ رہا ہوتا. تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے اعتراض اٹھا یا ایک دعویٰ اٹھا اور ادھر سے ایک جواب آیا. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جواب صرف پی ڈی ایم کو نہیں ہے، وہ جواب عمران خان کو بھی ہے کہ تسی آپس سے لڑو، ہمیں معاف رکھیں. اور آپ نے لڑنا ہے اور آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، آپ نے اتحاد کرنا ہے، آپ نے کوئی تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے. ہمیں اس سارے سیاسی عمل سے علیحدہ ہی رکھیں، ہمیں بار بار نہ گھسیٹیں، جو کہ ایک اچھا میسج ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے یقین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان کے وہ ایک ذمہ دار عہدیدار ہیں، DGISPR، اور پاکستان کی افواج کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے پاس یہ ایک تو آپشن کوئی نہیں ہے کہ اور خام خواہ کوئی سازشی مفروضہ ڈھونڈیں، اور پھر یقین کرنے میں کیا حرج ہے. اگر فرض کریں کہ وہ یہ بات ہم یقین کر بھی لیں اور یہ بات نہ ہو تو کون سی یہ بات چھپی رہے گی، آنے والا وقت بتا دے گا. فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر، ریاست پاکستان کا ایک سٹیک ہولڈر، جس پر الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی کچھ لوگ لگا رہے ہیں کہ جی کہ وہ رابطے تو یہ تھے، وہ تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو کھیل کا جو میدان ہے اس کے اندر جو بال ہے وہ سیاستدانوں کی کورٹ میں ہے. اور اللہ کرے ایسا ہی ہو اور سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان کو کسی قیاس سے بچاتے ہوئے کسی استحکام کی طرف لے کے جائیں، اور جو بھی ہونا ہے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.